جاننے والوں کے حوالے سے لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں، پیشنٹس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں وہ جو ڈسکس کرتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، کس طرح کریں. تو میں نے کہا جی آپ میرے پاس آ جائیں بغیر پیسے کے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بزنس کیسے کرنا. بازار آپ کے 0 روپے سے مثلا کروڑوں تک نمبر آف بزنسز آتے ہیں. ٹاپ 5 یا ٹاپ 4 مسٹیکس بزنس جس کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں. انڈر ایسٹیمیشن، اوور ایسٹیمیشن. یہاں پہ تھوڑا پیسہ لگنا ہے، آپ نے زیادہ لگا دیا، جہاں زیادہ چاہیے تھا آپ نے تھوڑا لگا دیا. دونوں صورتوں میں آپ کی تباہی. ٹھیک ہے، یہ عام طور پہ یہ دیکھنے میں آتا. پھر آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ نے اگر ڈائیورسیفائڈ اپنے آپ کو بنا لیا ہے، ادھر کی بھی سوچتے ہو ادھر کی بھی سوچتے ہو، آپ ایک چیز پہ کنسسٹنسی نہیں ہے آپ میں، یو ول سفر ان لاس. مائنڈ سیٹ. دوسرا، نئے آئیڈیاز کو ہم بالکل مائنس کر دیتے ہیں کہ وہ یہ والا جی ہم نہیں، وہ مجھے پسند نہیں ہے. اب مجھے پسند کی ناپسند کی بات نہیں ہے. مارکیٹ کو دیکھو، وہاں پہ میری آپ کی پسند کا چکر نہیں ہے، وہاں پہ ٹارگیٹ آڈینس کو دیکھنا وہ کیا چاہ رہی ہے. کہ آپ نے اے آئی کو لا کے نا سمجھتے ہیں کہ یہ ہر ایک چیز کا سبسٹیٹیوٹ ہے. نیور. اے آئی ایز یور اسسٹنٹ، اور اسسٹنٹ کو جب آپ سر پہ بٹھا دو گے تو وہ رول کرے گا، اور اسسٹنٹ کو اپنی جگہ پہ رکھو گے تو آپ رول کریں گے. اینڈ دس از اے کیس ورلڈ وائڈ. کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہو کہ روبوٹ انسان کا سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے؟ نو. تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں، ریلائی کر رہے ہیں؟ اے آئی سیو یور ٹائم ٹو سم ایکسٹینٹ. اسسٹنٹ ہے نا، تو اسے اسسٹنٹ والا کام لو. پیسہ بنانا ہے بہت ساری آسانی سے آپ کو وہ بنا کے بھی دے دیتا ہے. ایکوریسی انسان سے زیادہ کسی میں بھی نہیں ہے. یہ قرآن ابھی تھوڑی اشرف المخلوقات بنا دی ہے، کس لیے ہمیں برائے نام ہے؟ نو. ابھی جو آپ نے پہلے بات کی تھی ایموشنس کی، تو جسٹ بیکاز آف دا سینٹیمنٹس اینڈ ایموشنس اے مین از کالڈ اشرف المخلوقات. ایسے تھوڑی مفت میں بنا دیا گیا. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف وکاس حیدر پوڈ کاسٹ. آج کا پوڈ کاسٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے بزنس کمیونٹی کے لیے. میرے ساتھ موجود ہیں بزنس ایکسپرٹ اینڈ سیلز اینڈ مارکیٹنگ ایکسپرٹ جناب پروفیسر ندیم احمد صاحب. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو یہ بتائیں بزنس آئیڈیا امپورٹنٹ ہونا چاہیے کہ بزنس مائنڈ سیٹ؟ دیکھیں وکاس، سب سے پہلی بات جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بزنس آئیڈیا کمس لیٹر. سب سے پہلے آپ کا مائنڈ سیٹ. ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں جو کہ بنا سوچے سمجھے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید راتوں رات وہ بزنس مین بن جائیں گے اور بہت سارا وہ جو پیسہ کما لیں گے. لیکن سب سے پہلی ضرورت ہی ہوتی ہے ان کا مائنڈ سیٹ بنانا. اگر مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے تو اس کے بعد آئیڈیا آتا. اگر آپ کا دماغ ہی نہ مانے کسی کام کرنے کو تو آگے وہ کام کیسے کیا جا سکتا؟ اینڈ دیٹس اے ریزن. تو لہٰذا سب سے پہلی بات، جیسے سیڑھیاں ہم بناتے ہیں تو ان سیڑھیوں میں سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ دیٹ از مائنڈ سیٹ. اور مائنڈ سیٹ کے بعد آپ نے جو ہے نا آئیڈیا جنریشن کے حوالے سے کام کرنا. پاکستان میں بزنس فیل ہونا سب سے بڑی سائیکولوجیکل کیا ایشوز ہیں، کیا بات ہے اس میں؟ دیکھیں ہمارے پاکستان میں نا سب سے پہلا جو مرحلہ آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر شخص، جیسے میں نے ابھی آپ سے پہلے ذکر کیا، راتوں رات امیر ہونے کا، راتوں رات ایک انٹرپرینور بننے کا جو ہے نا وہ سپنا اور واٹس ایور اس کو آپ کہہ لیں، وہ چیز ہے. اب فیل کیوں ہوتے ہیں صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں، اینڈ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا گلوبلی. اٹس اباؤٹ 43% آف دا بزنسز وڈ بی فیلڈ. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم جب بزنس کو جانتے نہیں ہیں، اس کی ایچ اینڈ ایوری کارنر کو ہم نہیں دیکھتے، آنکھیں بند کر کے بس کود جاتے ہیں، نتیجہ فیلئر. بہت سارے ایسے ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں جس کو دیکھنا پڑتا ہے. اب جیسے ہمارے پاکستان میں ہیں بہت سارے ریسورسز ایسے ہیں جو ایک عام آدمی کو میسر نہیں ہے. اب دیکھیں الیکٹریسٹی کی پرابلم دیکھ لیں، ٹیکسز دیکھ لیں. اگر آپ نے کچھ سٹارٹ کیا تو فوراً آپ کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار کر دی جاتی ہے، جبکہ ڈیولپڈ کنٹریز میں تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں انٹرپرینورس کو کہ بھی ٹھیک ہے، اف یو جسٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ اپ دا نیو وینچر تو اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کمائیں، اور جب آپ کمانے لائق ہو جاتے ہو تو پھر ہم لوگ آپ سے ٹیکس لازمی لیں گے. لیکن واٹ ہیپنز ان دا پاکستان،
ہم لوگ پہلے دن سے ہی پریشر لے کے اپنے سر پہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یار ٹیکس دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے نا موسٹلی جو ہمارے بزنسز ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑے فیکٹرز ہیں. پھر رینٹس کا مسئلہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ریسورسز اس قدر آپ کے اوپر تنگ کر دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بزنس کر ہی نہیں سکتے. اگر ان پریشرز کی وجہ سے ایک عام آدمی کی اگر مثال لی جائے تو سائیکولوجیکل وہ بالکل ڈمپ ہو جائے گا. اب ڈمپ ذہن کے ساتھ آپ کیسے بزنس کو چلا سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں جو ہمارے پاکستان میں ہے وہ سائیکولوجیکلی زیادہ یعنی کہ نا یہ چیزیں پینفل ہیں کہ بزنس چل نہیں پا رہا یا چلنے نہیں دیا جا رہا. مطلب بنڈل آف ریزنس آر دیئر.